السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز دینی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، بیشتر یہ سوال آتا رہتا ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کریم کی تلاوت اور مطالعہ کتب تفسیر و احادیث اور ذکر و دعا کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اس سوال کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے بغیر وضو کے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ دوسرا حصہ ہے بغیر وضو کے کتب تفسیر و احادیث کا مطالعہ کرنا۔ اور تیسرا حصہ ہے بغیر وضو کے ذکر و دعا کرنا۔ ہم ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ تو جو سوال کا پہلا حصہ ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم کے تلاوت کی 3 کیفیتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی کیفیت یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے قرآن کریم کو چھو کر کے، ہاتھوں میں لے کر کے۔ اور دوسری کیفیت ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے زبانی، آدمی کو جو یاد ہے اس کو زبانی پڑھے۔ اور تیسری کیفیت یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے موبائل یا کمپیوٹر کی اسکرین سے۔ تو تلاوت قرآن کی جو پہلی کیفیت ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے قرآن کریم کو چھو کر کے، اس کو ہاتھوں میں لے کر کے، تو اس مسئلے میں اہل علم کے 2 اقوال ہیں۔ یعنی بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھونا اور اس کی تلاوت کرنا، اس مسئلے میں اہل علم کے 2 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ قرآن کریم کو چھونے اور ہاتھوں میں لے کر کے اس کو پڑھنے کے لیے باوضو ہونا واجب ہے۔ یعنی بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھونا اور ہاتھوں میں لے کر کے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جمہور اہل علم کی رائے ہے، اور ائمہ 4 امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ اسی کے قائل ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، اور علماء معاصرین میں سے علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کی بھی یہی رائے ہے۔ ان کی دلیل موطا امام مالک اور کتب احادیث کی وہ روایت ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل میں صحیح قرار دیا ہے، اور امام حیثمی رحمہ اللہ نے اس روایت کے تعلق سے کہا اپنی کتاب مجمع الزوائد میں کہ اس حدیث کے راوی ثقہ ہے۔ یہ وہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی جانب عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کے نام جو خط لکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں لکھا تھا اللہ یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کریم کو نہ چھوئے مگر پاک آدمی۔ یعنی قرآن کریم کو وہی شخص چھوئے جو پاک ہو بڑی ناپاکی سے اور چھوٹی ناپاکی سے۔ یعنی بڑی ناپاکی جس سے غسل واجب ہوتا ہے، اور چھوٹی ناپاکی جس سے وضو واجب ہوتا ہے۔ یعنی جو آدمی ان دونوں ناپاکیوں سے پاک ہو وہی شخص قرآن کریم کو چھوئے۔ اس روایت کی بنا پہ جمہور اہل علم کی رائے ہے کہ قرآن کریم کو چھونے کے لیے وضو واجب ہے۔ اور یہ کہ ان کی دوسری دلیل مصنف ابن ابی شیبہ، سنن دارقطنی اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، جسے امام دارقطنی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس روایت میں یہ کہا گیا، عبد الرحمن بن یزید بیان کرتے ہیں کہ ہم سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنی قضائے حاجت کے لیے گئے۔ جب قضائے حاجت سے واپس آئے
تو ان کے ساتھ موجود صحابہ نے ان سے کہا کہ اے ابو عبداللہ، یعنی اے سلمان فارسی، آپ وضو کر لیں، ہم آپ سے قرآن کریم کی بعض آیات کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا، سلو فإنی لا امسہ، تم مجھ سے پوچھو، میں قرآن کریم کو چھوؤں گا نہیں، یعنی قرآن کریم کو ہاتھ لگائے بغیر میں زبانی جو مجھے یاد ہے اپنی یادداشت سے میں تمہیں قرآن کریم کی وہ آیات بتلاؤں گا۔ صحابہ کرام جو ان کے ساتھ موجود تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ان آیات کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے وضو کرنے سے پہلے وہ آیات ہم کو پڑھ کر کے سنائی۔ تو اس روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کا موقف یہی تھا، اور کسی صحابی نے اس پہ اعتراض بھی نہیں کیا۔ صحابہ کا موقف یہی تھا کہ قرآن کریم کو چھونے کے لیے وضو واجب ہے، اور یہ کہ اس روایت سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کو چھوئے بغیر زبانی پڑھنے کے لیے صحابہ کرام یہ بات جانتے تھے کہ بغیر وضو کے اس کو پڑھ سکتے ہیں، زبانی بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ قرآن کریم کو چھو کر کے ہاتھوں میں لے کر کے پڑھنے کے لیے باوضو ہونا چاہیے۔ ان دو روایتوں سے جمہور اہل علم نے، اس کے علاوہ بعض کچھ اور آثار بھی وارد ہیں جن سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ قرآن کریم کو چھونے کے لیے اور ہاتھوں میں لے کر کے پڑھنے کے لیے باوضو ہونا واجب ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں، صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے چھونے کے لیے وضو واجب ہے۔ علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ اپنی کتاب عون المعبود میں لکھتے ہیں، قرآن کریم کا چھونا اسی کے لیے جائز ہے جو چھوٹی و بڑی ناپاکی سے پاک ہو، یعنی بڑی ناپاکی جس سے غسل واجب ہوتا ہے، چھوٹی ناپاکی جس سے وضو واجب ہوتا ہے، یعنی جو آدمی ان دونوں ناپاکیوں سے پاک ہو اسی کے لیے قرآن کریم کا چھونا جائز ہے۔ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ اپنی بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں، چھوٹی و بڑی ناپاکی سے دو چار شخص کے لیے قرآن کریم کا چھونا جائز نہیں ہے۔ پھر اس مسئلے میں دوسرا قول یہ ہے کہ قرآن کریم کے چھونے کے لیے باوضو ہونا مستحب ہے، یعنی واجب نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شخص بلا وضو کے چھو دے تو جائز ہے، لیکن یہ کہ باوضو ہو کر کے چھوئے یہ اس کے حق میں افضل ہے، بہتر ہے، یہ اس کے لیے مستحب ہے، اور یہ کہ ظاہریہ کا یہی قول ہے، اور محمد ابن سیرین، حسن بصری رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں، اور یہ کہ ظاہریہ میں سے امام ابن حزم رحمہ اللہ کا بھی یہی کہنا ہے۔ علماء معاصرین میں سے علامہ البانی رحمہ اللہ بھی جواز کے قائل ہیں، یعنی ان کا کہنا ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کریم کا چھونا جائز ہے۔ اس مسئلے میں اہل علم کے یہ دو اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ کہ قرآن کریم کے چھونے کے لیے وضو واجب ہے، دوسرا قول یہ کہ قرآن کریم کے چھونے کے لیے وضو مستحب ہے۔ اب ایک مسلمان کے احتیاط کا تقاضا ہے، اور یہ کہ قرآن کریم کے تقدس اور احترام کا تقاضا ہے کہ وہ قرآن کریم کو باوضو ہو کر کے چھوئے، اسی میں اس کے لیے احتیاط ہے، اور بیشتر علماء کی یہی رائے ہے۔ پھر تلاوت قرآن کی جو دوسری کیفیت ہے وہ یہ کہ بغیر وضو کے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے زبانی، بغیر قرآن کریم کو چھوئے ہوئے، بغیر ہاتھ لگائے ہوئے، جو آدمی کو یاد ہے اس کو زبانی پڑھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی بغیر وضو کے زبانی قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
جیسا کہ اس سے پہلے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اس روایت کا جس کا ذکر ہوا، اس سے اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ اور صحیح بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے جس سے اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ بغیر وضو کے زبانی قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ قریب بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں خبر دی کہ انہوں نے ایک روز اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر رات گزاری۔ میمونہ رضی اللہ عنہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے گھر پر رات گزاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی شب کے آس پاس بیدار ہوئے اور اٹھ کر کے آپ بسترے پہ بیٹھ گئے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو پوچھا، اس کے بعد سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بسترے سے اٹھے اور ایک مشکیزہ جو لٹکا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جا کر کے اچھی طرح وضو کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو اس روایت سے یہ ثبوت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے سے پہلے بلا وضو سورہ بقرہ کے آخری، سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات کی تلاوت کی۔ معنی یہ ہوا کہ بغیر وضو کے زبانی قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر تلاوت قرآن کی جو تیسری کیفیت ہے وہ یہ کہ موبائل یا کمپیوٹر کی اسکرین سے پڑھا جائے۔ تو واضح رہے کہ بغیر وضو کے موبائل یا کمپیوٹر کی اسکرین سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ موبائل کو کوئی قرآن نہیں کہتا ہے، گرچہ اس میں قرآن کریم ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہو، موجود ہو، لیکن اسے کوئی قرآن نہیں کہتا ہے۔ تو اگر موبائل سے قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے یا یہ کہ کمپیوٹر کی اسکرین سے پڑھا جا رہا ہے تو اس کے لیے وضو واجب نہیں ہے۔ بغیر وضو کے قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے موبائل یا کمپیوٹر کی اسکرین سے۔ اس کے بعد اس سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ بغیر وضو کے کتب تفسیر و احادیث کا مطالعہ کرنا، تو واضح رہے کہ بغیر وضو کے کتب تفسیر و احادیث کے مطالعہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بغیر وضو کے کتب تفسیر و احادیث کا پڑھنا جائز ہے، اس لیے کہ تفسیر کی کتاب کو کوئی قرآن نہیں بولتا ہے۔ تفسیر کی کتابوں کا اطلاق قرآن پر نہیں ہوتا ہے، کوئی اسے قرآن نہیں کہتا ہے، اس لیے اس کے چھونے کے لیے وضو واجب نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی تفسیر کی کتاب ایسی ہو جس میں تھوڑے سے حواشی لگا دیے گئے ہوں، یا یہ کہ کہیں کہیں چند کلمات کی وضاحت کر دی گئی ہو، تو اصل میں یہ قرآن ہی ہے، اس کو تفسیر نہیں بولتے، اصل میں یہ قرآن ہے۔ تو اگر اس پر قرآن کا اطلاق ہوتا ہے، لوگ اس کو قرآن کہتے ہیں، تو اس کے چھونے کے لیے وضو واجب ہے۔ لیکن بالعموم جو تفسیر کی کتابیں ہیں، جیسے تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر سعدی ہے، تفسیر طبری ہے، تفسیر قرطبی ہے، تفسیر آلوسی ہے، جو تفسیر کی یہ کتابیں ہیں، تو ان کتابوں کو بغیر وضو کے چھونے اور پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد اس سوال کا جو تیسرا حصہ ہے کہ بغیر وضو کے ذکر و دعا کرنا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی آدمی بغیر وضو کے اللہ کا ذکر کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کلمات کو پڑھے بغیر وضو کے، یا یہ کہ دعا کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وارد ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہمہ وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اس روایت سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بلا وضو کے
ذکر کرنا یا دعا کرنا یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ویسے گرچہ یہ افضل ہے اور مستحب ہے کہ آدمی باوضو رہے اور اللہ کا ذکر کرے، باوضو رہے دعا کرے، لیکن یہ کہ اس کے لیے جائز ہے بلا وضو کے اللہ کا ذکر بھی کر سکتا ہے اور یہ کہ بلا وضو کے دعائیں بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور علم و بصیرت کے ساتھ اپنی عبادات کے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔